العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز طلباء، اب تک آپ حضرات کی خدمت میں المقدمۃ الجزریہ کے 32 اسباق پیش کیے جا چکے ہیں، جن میں سے کچھ اخیری اسباق کتاب کو مضبوط اور محفوظ کرنے کے لیے سوالات کے طور پر پیش کیے گئے ہیں. اب ہم باب الصفات شروع کرنے جا رہے ہیں. قبل اس کے کہ المقدمۃ الجزریہ کے اشعار کے ترجمے اور ان کی تشریح کی جائے، اس سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تمہیدی طور پر صفات سے متعلق کچھ باتیں ذکر کی جائیں. تو آپ حضرات کی خدمت میں اولاً جو ہے صفت کی تعریف لغوی اور اصطلاحی دونوں پیش کی جائے گی، اور پھر مزید تفصیلات بھی. صفت کا لغوی معنی ما یقوم بالشیء، ما یقوم بالشیء یعنی وہ چیز جو کسی دوسری چیز کے سہارے قائم ہو، یعنی جو خود مستقل طور سے نہ پائی جائے بلکہ دوسری چیز کے سہارے پائی جائے، اس کو کہا جاتا ہے صفت. جیسے سواد و بیاض کہ یہ دونوں چیزیں بغیر شیء اسود اور ابیض کے نہیں پائی جا سکتی. تو یہ گویا کہ وہ شیء اسود اور ابیض کے سہارے سواد و بیاض جو ہے قائم ہے. تو لغوی معنی ہوا ما یقوم بالشیء، یعنی وہ چیز جو کسی دوسری چیز کے سہارے قائم ہو. اصطلاحی تعریف صفت کی کئی طرح سے کی گئی ہے. اولاً ایک تعریف جو صاحب خلاصہ نے کی ہے وہ یہ ہے ما يدل على معنى في موصوفه، ما يدل على معنى في موصوفه یعنی جو اپنے موصوف کے کسی معنی پر دلالت کرے، اپنے موصوف کے کسی معنی پر دلالت کرے اسے کہا جاتا ہے صفت. اب یہ موصوف کے معنی پر جو دلالت ہوتی ہے، یہ دلالت جو ہے تین طرح سے ہوتی ہے. کبھی یہ دلالت باعتبار محل کے ہوتی ہے، کبھی باعتبار عارض کے ہوتی ہے، کبھی باعتبار لزوم کے ہوتی ہے. تو ان اعتبارات کی وجہ سے ان کا نام بھی بدل جاتا ہے. اگر جو ہے محل کے اعتبار سے یعنی حرف کے محل اور اس کے مخرج کے اعتبار سے اگر دلالت ہوتی ہے تو اسے صفات محلیہ کہتے ہیں. صفات محلیہ جیسے حلقیہ، شفویہ، نطعیہ، لسویہ وغیرہ، جن کو القاب حروف کہا جاتا ہے. تو اگر باعتبار محل کے دلالت ہو تو وہ صفات محلیہ کہلاتی ہے، اور اگر باعتبار عارض کے ہو یعنی جو موصوف کو کبھی پیش آئے تو یہ صفات عارضہ کہلاتی ہیں. صفات عارضہ جیسے ادغام ہے، اخفا ہے، قلب ہے، مد منفصل ہے، یہ جو ہے عارض ہوتے ہیں صفات موصوف کو، تو یہ باعتبار عارض کے ہوئے، لہذا اس کو صفات عارضہ کہیں گے. اور کبھی یہ دلالت جو ہے باعتبار لزوم کی ہوتی ہے. باعتبار لزوم کا مطلب یہ ہے کہ جو حرف کو ہر وقت لازم ہو اس کو کہا جاتا ہے صفات لازمہ. جیسے ہمس جہر، شدت و رخوہ، استعلاء، استفال وغیرہ ذالک، یہ صفات جو ہے آپ نے پڑھی ہیں.
تو پہلی تعریف جو صفت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ما يدل علی معنی فی موصوفہ، جو اپنے موصوف کے کسی معنی پر دلالت کرے۔ پھر آپ کو یہ بتلایا گیا کہ یہ دلالت کبھی باعتبار محل کے ہوتی ہے، لہذا صفات محلیہ کہلائے گی، اور کبھی عارض کے اعتبار سے ہوتی ہے تو اس کو صفات عارضہ کہیں گے، اور کبھی لزوم کے اعتبار سے ہوتی ہے، یعنی حرف کو ہر وقت جو لازم ہوتی تو اس کو کہا جاتا ہے صفات لازمہ۔ صفت کی ایک دوسری تعریف یہ بھی کی گئی ہے، کیفیت تعرض الحرف عند ادائہ، کیفیت تعرض الحرف عند ادائہ، یعنی حرف کو ادا کرتے وقت پیش آنے والی کیفیت کو صفت کہا جاتا ہے، یعنی اس کیفیت کو صفت کہا جاتا ہے جو حرف کو ادا کرتے وقت حرف کو لاحق ہوتی، حرف کو پیش آتی ہے۔ تیسری تعریف جو ہے صفت کی جاتی ہے کہ حرف کی ادائیگی میں سانس، آواز یا زبان کو پیش آنے والی کیفیت، تینوں تعریف کا ماحصل ایک ہی ہے۔ اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ ما يدل علی معنی فی موصوفہ، یعنی جو اپنے موصوف کے کسی معنی پر دلالت کرے، اس کا بھی حاصل وہی ہے کہ حرف کو پیش آنے والی، چنانچہ اس میں تین طرح سے دلالت کو بتلایا گیا، یعنی حرف کو وہ پیش آتی ہے تین طرح سے، باعتبار محل، باعتبار عارض، باعتبار لزوم۔ اور جو ہے حرف کو پیش آنے والی کیفیت مطلق یہ تعریف کی گئی۔ ایک تعریف جو آخر میں کی گئی، تیسری تعریف، کہ حرف کی ادائیگی میں سانس کو یا آواز کو یا زبان کو پیش آنے والی کیفیت، کیونکہ جب کسی حرف کو ادا کریں گے تو کبھی آپ یہ دیکھیں گے کہ سانس بند ہو جاتی ہے، سانس جاری رہتی ہے، اس طرح سے کہا جاتا ہے۔ کبھی آواز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس صفت کو کہا جاتا ہے کہ حرف کو ادا کرتے وقت آواز بند ہو جائے، آواز جاری رہے۔ یا اسی طرح سے کہتے ہیں کہ زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھے، زبان کی جڑ نہ اٹھے، زبان کا بیچ تالو کو ڈھانک لے نہ ڈھانکے، اس طرح سے گویا کہ انہی تینوں میں صفت جو ہے پیش آتی ہے کیفیت۔ تو یہ جو تیسری تعریف ہے ذرا تفصیل یہ ہے کہ حرف کی ادائیگی میں سانس، آواز یا زبان کو پیش آنے والی کیفیت، لہذا تینوں تعریف کا ماحصل ایک ہی ہے۔ اب اگلی بات کی طرف چلتے ہیں کہ مخارج کے بعد صفات کو جو بیان کیا جاتا ہے وہ کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ مخارج حروف کے لیے بمنزلہ ترازو کے ہیں اور صفات بمنزلہ کسوٹی کے ہیں، محک یعنی کسوٹی۔ تو جس طرح سے ترازو کے ذریعے کسی چیز کا وزن اور اس کی کمیت ناپی جاتی ہے، اسی طرح سے مخارج کے ذریعے حروف کی کمیت معلوم ہوتی ہے، اور کسوٹی کے ذریعے جیسے سناروں کے پاس ہوتی ہے، اس کو رکھ کر کے چاندی اور سونے کو وہ پرکھتے ہیں کہ اصلی ہے یا نقلی ہے، اس کو کسوٹی کہتے ہیں۔ تو کسوٹی کے ذریعے جس طرح سے کیفیت معلوم کی جاتی ہے، اسی طرح سے صفات کے ذریعے حرف کی کیفیت معلوم کی جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے مخارج کے بعد صفت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں اس کا بھی جواب ہو گیا کہ مخارج کو صفت پر مقدم کیوں کیا جاتا ہے۔ اچھا، اگلی بات یہ سمجھیے کہ صفات کی اہمیت کیا ہے اور صفات کا فائدہ کیا ہے۔ صفات کی اہمیت اور فائدہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مشترک فی المخارج حروف میں امتیاز پیدا ہوتا ہے انہی صفات کے ذریعے۔ اگر یہ صفات نہ ہوں تو ایک مخرج سے ادا ہونے والے حروف بالکل ایک جیسے ہو جائیں گے، ان میں امتیاز باقی نہیں رہے گا، جیسا کہ آپ آگے پڑھیں گے کہ صفات ہی کے ذریعے جو ہے ان میں امتیاز ہوتا ہے۔ مثلا آپ لے لیجئے تا اور تا کو،
اسی طرح سے آپ لے لیجئے سین اور صاد کو، تو ان کے اندر جو ہے طا اور تا کے اندر جو فرق ہوتا ہے، دونوں کا مخرج ایک ہے، زبان کی نوک ثناء اولیاء کی جڑ، آپ نے پڑھا ہے، لیکن ان کے درمیان جو فرق ہوتا ہے وہ صفت استعلاء کے، صفت اطباق کے پائے جانے اور نہ پائے جانے کے اعتبار سے۔ یعنی اگر جو ہے صفت استعلاء اور اطباق کے ساتھ آپ ادا کرتے ہیں تو وہ طا بن جائے گا، طا، اور اگر وہی جو ہے طا کے اندر صفت استعلاء اور اطباق آپ نہ ادا کریں تو طا جو ہے تا بن جائے گا، تو تا اور طا۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے اس کا کہ مشترک فی المخارج حروف میں امتیاز۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حروف کی قوت و ضعف کا علم ہوتا ہے، یعنی انہی صفات کے ذریعے حرف کے اندر جو ہے قوت و ضعف کا حکم لگایا جاتا ہے کہ کون سا حرف قوی ہے، کون سا حرف ضعیف ہے، کون سا حرف متوسط ہے، کیونکہ صفات جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی، ان صفات کے اندر جو ہے بہت سی صفات کو کہا جاتا ہے کہ یہ قوی ہیں، بہت سی صفات کو ضعیف کہا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ حرف کے اندر جب یہ صفات پائی جائیں گی تو ان صفات کی وجہ سے حرف کے اندر قوت و ضعف پیدا ہوگا، تو حروف کی قوت و ضعف کا علم ہوتا ہے۔ تیسری چیز ہے کہ حروف کی ادائیگی میں حسن و کمال پیدا ہوتا ہے، جو بہت ہی اہم چیز ہے، یعنی حرف کے اندر کمال ہونا یہ بہت ضروری ہے، تو یعنی کمال ادائیگی۔ تو صفات کے تین اہم فائدے ہوئے، ایک تو مشترک فی المخارج حروف میں امتیاز، دوسرے حروف کی قوت و ضعف کا علم، تیسرے حروف کی ادائیگی میں حسن و کمال۔ بہرحال اب مزید آگے بڑھتے ہیں کہ صفت کی اولاً دو قسمیں کی جاتی ہیں، جو صفت آپ کے سامنے ابھی پیش کی جائیں گی آخر کتاب تک، تو اس میں جو ہے دو طرح کی صفت ہوگی۔ ایک صفت وہ ہوگی جو ممتنع الانفکاک ہو، ممتنع الانفکاک یعنی جس کا حرف سے جدا ہونا ممکن نہ ہو، اسی کو صفات لازمہ کہتے ہیں۔ ممتنع، امتنع یمتنع امتناعاً سے بنا ہے، ممتنع الانفکاک، انفک انفکاکاً جدا ہونا۔ تو صفت کی اولاً دو قسمیں ہیں، ممتنع الانفکاک یعنی جس کا جدا ہونا حرف سے ممکن نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے صفات لازمہ۔ دوسرے ہے ممکن الانفکاک یعنی جس کا جدا ہونا حرف سے جو ہے ممکن ہو، اس کو کہا جاتا ہے صفات عارضہ، صفات عارضہ کہتے ہیں۔ وہ صفت جو حرف میں لازم غیر منفک ہو کر پائی جائے کہ اگر وہ ادا نہ ہو تو حرف ہی باقی نہ رہے، اس کو کہا جاتا ہے صفت لازمہ۔ اس کو کیا کہیں گے؟ صفت لازمہ کہیں گے، یعنی حرف میں اس طور سے پائی جاتی ہے کہ اس سے جدا نہیں ہو سکتی، تو اس کو اصطلاحی لفظ میں آپ کیا کہیں گے کہ لازم غیر منفک ہو کر پائی جانے والی صفت، لازم غیر منفک ہو کر پائی جانے والی صفت کو صفت لازمہ کہتے ہیں، اور وہ صفت جو منفک ہو سکے یعنی حرف سے جدا ہو سکے اس کو صفت عارضہ کہیں گے۔ تو آپ کے سامنے دو صفت آئی، ایک تو ممکن الانفکاک، دوسرے ممتنع الانفکاک، یعنی ایک وہ صفت ہے جس کا جدا ہونا حرف سے ممکن نہ ہو، اور ایک وہ ہے جس کا حرف سے جدا ہونا ممکن ہو۔ جس کا جدا ہونا ممکن نہیں ہے اس کو کہا جاتا ہے لازمہ، اور جس کا جدا ہونا ممکن ہے اسے کہا جاتا ہے عارضہ۔ تو ان صفات لازمہ اور عارضہ کے اور بھی نام ہیں، مثلا صفات لازمہ کو صفات ممیزہ، مقومہ، ذاتیہ اور ضروریہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے صفات عارضہ کو، یعنی وہ صفت جس کا جدا ہونا حرف سے ممکن ہوتا ہے، اس صفت کو کبھی محسنہ، کبھی مزینہ، کبھی محلیہ اور کبھی محلیہ کہا جاتا ہے۔ گویا کہ لازمہ اور عارضہ کے علاوہ ان کے چار نام اور ہیں۔ صفت لازمہ کے چار نام کیا ہیں؟ ممیزہ،
مقومہ، ذاتیہ اور ضروریہ۔ اسی طرح سے صفت عارضہ کے 4 نام کیا ہیں؟ محسنہ، مزینہ، محلیہ اور محلیہ، یہ 4 نام ہیں۔ تو گویا کہ وہ صفت جو حروف کے اندر ہمیشہ پائی جاتی ہے، جو کبھی جدا نہ ہو، اس کو جو ہے 5 نام سے یاد کیا جاتا ہے: لازمہ، ممیزہ، مقومہ، ذاتیہ اور ضروریہ۔ اور وہ صفت جو حرف میں ہر وقت نہ پائی جائے، جس کا جدا ہونا ممکن ہوتا ہے، جو جدا ہو سکتی ہے، اس کو عارضہ، محسنہ، مزینہ، محلیہ اور محلیہ کہا جاتا ہے۔ اب جو ہے آپ یہ سمجھیے کہ وہ صفت جس کا جدا ہونا ممکن نہ ہو، اس کو لازمہ کیوں کہتے ہیں، ممیزہ کیوں کہتے ہیں، مقومہ، ذاتیہ اور ضروریہ کیوں کہتے ہیں؟ لازمہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ صفات بطور لزوم کے حرفوں میں پائی جاتی ہیں، تو لزوم کی سے جو ہے یہ لازمہ بنا۔ اور ممیزہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے متحد فی المخارج حروف ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ یہ صفات جو ہے ممیز ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے ممتاز کرنے والی ہوتی ہیں۔ مقومہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ صفات حرف کی ذات کو قائم رکھتی ہیں، تو مقومہ قائم رکھنے والی، ممیزہ جدا کرنے والی، لازمہ ہمیشہ پائی جانے والی، بطور لزوم کے پائی جانے والی۔ ذاتیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان صفات کی وجہ سے حرف کی ذات باقی رہتی ہے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے ذاتیہ۔ آخری نام اس کا ضروریہ۔ ضروریہ اس لیے کہتے ہیں کہ حرف کی ذات کو باقی رہنے کے لیے ان صفات کا پایا جانا ضروری ہے، اس وجہ سے ان کو ضروریہ کہتے ہیں۔ تو گویا کہ صفات کے وہ صفات جو کبھی حرف سے جدا نہیں ہوتی، ان کو جو ہے لازمہ لزوم کی وجہ سے کہتے ہیں، ممیزہ امتیاز کی وجہ سے کہتے ہیں، مقومہ حرف کی ذات کو قائم رکھنے کی وجہ سے کہتے ہیں، ذاتیہ اس لیے کہتے ہیں کہ حرف کی ذات اس کی وجہ سے باقی رہتی ہے، اور ضروریہ اس لیے کہتے ہیں کہ حرف کی ذات کو باقی رہنے کے لیے ان صفات کا پایا جانا ضروری ہے۔ اب جو ہے صفات عارضہ، یعنی وہ صفات جو حرف سے کبھی جدا ہو سکتی ہیں، ان کو جو ہے عارضہ، محسنہ، مزینہ، محلیہ اور محلیہ کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کو بھی آپ سنیے۔ عارضہ یعنی پیش آنے والی، تو عارضہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کبھی کسی حال میں حرف کو پیش آتی ہیں، ہمیشہ نہیں، کبھی اور کسی حال میں حرف کو پیش آتی، اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے عارضہ۔ اور محسنہ یا مزینہ اور محلیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حروف کو حسین بناتی ہیں، سنوارتی ہیں اور مزین کرتی ہیں۔ تو محسنہ تحسین سے ہے، مزینہ تزیین سے ہے اور محلیہ تحلیہ سے ہے۔ تو یہ صفات جو ہوتی ہیں یہ حرف کو حسین بناتی ہیں، اس لیے محسنہ کہتے ہیں، اور مزینہ معنی سنوارنے والی، تو یہ حرف کو سنوارتی ہیں، اس وجہ سے مزینہ کہتے ہیں۔ اور محلیہ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حرف کو مزین کرتی ہیں، اس وجہ سے ان کو محلیہ کہتے ہیں۔ اور 5واں نام اس کا تھا محلیہ۔ محلیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ صفات کہیں کہیں پائی جاتی ہیں، یعنی کسی جگہ پائی جاتی ہیں کہیں، اور کسی جگہ نہیں پائی جاتی ہیں، تو جگہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے محلیہ، اور ان کو جو ہے مزین کرنے کی وجہ سے، سنوارنے کی وجہ سے، حسین بنانے کی وجہ سے محسنہ، مزینہ اور محلیہ، اور حرف کو کبھی کسی حال میں پیش آنے کی وجہ سے عارضہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال چند باتیں آپ کے سامنے پیش ہوئیں، اور اب جو ہے ایک مزید بات آپ سمجھیے کہ صفات عارضہ کے پائے جانے کے کتنے اسباب ہیں، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ صفات لازمہ تو وہ صفات کہلاتی ہیں جو کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے ان کے بارے میں نہیں کہا جائے گا کہ صفات لازمہ کے اسباب کیا ہیں، کیونکہ وہ بغیر سبب کے حرف کی ذات کے اندر خود پائی جاتی ہے۔ تو صفات عارضہ کے 4 اسباب ہیں۔ ایک تو صفت لازمہ، صفت لازمہ کی وجہ سے صفت عارضہ کبھی پائی جاتی، جیسے استعلاء کے لیے، استعلاء کی وجہ سے جو ہے تفخیم، استفعال کی وجہ سے ترقیق،
پائی جاتی ہے. اور دوسرا سبب اس کا ہے اتصال حرفین، یعنی دو حرفوں کے ملنے کی وجہ سے کبھی کوئی حکم بنتا ہے. تیسری چیز ہے حرف میں خفا اور پوشیدگی. حرف میں پوشیدگی ہوتی ہے تو اس پوشیدگی کی وجہ سے کوئی صفت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے حرف کو ظاہر کرنا پڑتا ہے، تو حرف میں خفا ہونا، خفا ہونا. اور چوتھی چیز وضع کلمہ، وضع کلمہ کی وجہ سے بھی کبھی صفت پائی جاتی ہے. تو گویا کہ صفات عارضہ کے 4 اسباب ہوئے: صفت لازمہ، اتصال حرفین، اور حرف میں پوشیدگی اور خفا، اور وضع کلمہ یعنی کلمے کی بناوٹ اور ترکیب. اب مزید تفصیل انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. آج کا سبق اسی پہ ختم کیا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.